بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین کرام، ہماری چینل انوار ایمان کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرات ناظرین کرام، ہر ایک عطر اور خوشبو استعمال کرتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ کن کن مواقع پر خوشبو اور عطر لگانا سنت ہے اور عطر لگانے کے آداب کیا ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، آج کے اس ویڈیو میں عطر لگانے کے آداب جانیے۔ نمبر 1، خوشبو کی دھنی لینا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب دھنی لیتے تو گاہے یعنی کبھی کبھار خالص عود کی دھنی لیتے جس میں کسی خوشبو کی ملاوٹ نہ ہوتی، اور گاہے یعنی کبھی عود کے ساتھ کافور کی ملاوٹ کرتے، اور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے دھنی لیا کرتے تھے، یعنی اپنے گھر میں عود کی یا کافور کی، اسی طرح جو ہے کسی بھی چیز کی دھنی گھر میں لینا چاہیے، گھر میں لگانی چاہیے۔ نمبر 2، ممکن ہو تو مشک اور عنبر استعمال کرے۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرماتے تھے؟ تو فرمایا جی ہاں، سب سے عمدہ خوشبو یعنی مشک اور عنبر استعمال فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر مشک اور عنبر جیسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ نمبر 3، مردوں کو مردانہ اور عورتوں کو زنانہ خوشبو لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو پھیلے اور رنگ غیر محسوس ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نظر آئے اور خوشبو غیر محسوس ہو۔ نمبر 4، سر اور داڑھی میں خوشبو لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے یہاں موجود سب سے اچھی خوشبو لگاتی تھی، حتیٰ کہ میں خوشبو کا اثر آپ کے سر اور داڑھی میں محسوس کرتی تھی۔ تو سر اور داڑھی میں خوشبو لگانا۔ نمبر 5، بیوی کا اپنے شوہر کو خوشبو لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے وقت خوشبو لگائی، اور میں نے آپ کو مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف اضافہ کرنے سے پہلے خوشبو لگائی۔ تو یہاں حضرت عائشہ نے اپنے شوہر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کو خوشبو لگائے۔ نمبر 6، ہتھیلی میں عطر لے کر اسے ہتھیلی میں رگڑنا اور پھر داڑھی، کپڑوں وغیرہ میں لگانا۔ حضرت یزید بن ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلمہ بن اقوا جب وضو کرتے تو مشک ہاتھ میں لے کر اسے رگڑتے، پھر اسے اپنے داڑھی پر ملتے۔ تو اس روایت سے سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ثابت ہوا کہ وہ ہتھیلی میں عطر لے کر اپنے اس کو رگڑتے تھے، پھر جو ہے اپنے داڑھی پر ملتے۔ تو عطر لگانے کا طریقہ یہ معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھ پر لگایا جاوے، ہتھیلی پر، پھر اس کو رگڑا جاوے، پھر اس کو کپڑوں اور داڑھی اور سر کے بال میں لگایا جائے۔ عطر لگانے کے مواقع یعنی کن کن مواقع پر عطر لگانا چاہیے۔ تو نمبر 1، جمعہ کے دن عطر لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن
جو خوشبو میسر ہو لگائے، اگرچہ عورت ہی کی خوشبو ہو۔ نمبر 2، عیدین میں عطر لگانا۔ یہ بھی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کی طرح عید کے دن بھی عطر لگانا۔ نمبر 3، تہجد کے وقت عطر لگانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو استنجا کرتے، وضو فرماتے، پھر اپنے گھر کی عورتوں سے خوشبو منگواتے، یعنی پہلے وضو استنجا کرتے، پھر استنجا سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرتے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ عطر لگاتے، تو اس سے ثابت ہوا تہجد میں بھی عطر لگائے۔ نمبر 4، وضو کے بعد عطر لگانا۔ حضرت یزید بن ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو مشک ہاتھ میں لے کر اسے رگڑتے، پھر اسے اپنی داڑھی پر ملتے۔ تو اسی روایت سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی عطر لگانے کا طریقہ کہ ہتھیلی میں لے کر اس کو رگڑا جاوے، پھر لگایا جاوے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے بعد مشک ہاتھ میں لے کر لگاتے تھے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وضو کے بعد عطر لگانا۔ نمبر 5، احرام کے وقت عطر لگانا۔ احرام کے وقت عطر لگانا یہ بھی روایت سے ثابت۔ آگے روایت آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے احرام کے وقت خوشبو لگائی۔ تو احرام کے وقت یعنی احرام پہنتے وقت خوشبو لگانا۔ اسی طرح تلاوت کے وقت عطر لگانا، خوشبو لگانا، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے۔ نمبر 7، تدریس کے وقت عطر لگانا، یعنی احادیث کا سبق دینے کے وقت مدرس حضرات جب اپنے بچوں کو سبق پڑھانے کے لیے بیٹھے تو سبق پڑھانے کے وقت بھی عطر لگائے۔ اور اسی طرح جو ہے ذکر کے وقت عطر لگانا، تسبیحات وغیرہ کا ذکر کرے، ذکر قلبی یا ذکر جہری، تو اس ذکر سے پہلے بھی جو ہے عطر لگانا۔ نمبر 9، جمعہ کے وقت عطر لگانا، اپنی بیوی سے ملاقات کے وقت، صحبت کے وقت بھی عطر لگانا ہے۔ اس کا تذکرہ آیا ہے روایتوں میں کہ جمعہ کے دن، عید کے دن، احرام کے وقت، مجلس میں کسی مجلس میں حاضر ہو تو اس وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت، تعلیم کے وقت، ذکر کے وقت، حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے مباشرت کے وقت یعنی جمعہ کے وقت، اپنی بیوی سے ملاقات کے وقت۔ اور پھر اخیر میں یہ فرمایا فَإِنَّهُ مِنْ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ، اور یہ حسن معاشرت میں سے ہے، اچھی معاشرت میں سے ہے کہ ایسے مواقع میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوتا ہے، تو اس وقت آدمی کے پاس خوشبو کے ساتھ اچھے کپڑے عطر لگا کر جائے گا تو ہر ایک کو جو ہے مجلس میں جو ہے سکون ملے گا، کسی کو اپنی بو سے پسینے سے تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے حسن معاشرت کو بتایا ہے ان مواقع پر عطر لگانا۔ اسی طرح مجامع اور مجالس کے موقع کے اوپر عطر لگانا، روایت حدیث کے وقت عطر لگانا۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوتا تو آپ خوشبو منگواتے اور اپنے ہاتھوں اور رخساروں پر لگاتے۔ حدیث سننے گئے ہیں، حدیث بیان کرنے سے پہلے حضرت انس یہ عمل کرتے تھے۔ اور اخیر میں نمبر 12 جو ہے حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد عطر لگانا عورتوں کو۔ عورتیں جب حیض سے پاک ہو جائے یا نفاس سے پاک ہو تو اپنے جسم پر عطر لگائے۔ حضرت ام عطیہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب ہم حیض سے پاک ہوتی تو اس وقت تھوڑی سی قسط ہندی کو استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی۔ ان مواقعوں پر عطر لگانا جو ہے ثابت ہے روایت سے، اس لیے ان مواقعوں پر روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عطر استعمال کریں تو انشاءاللہ ہمارا یہ عطر استعمال کرنا بھی دین بنے گا اور ان مواقع پر استعمال کرنا سنت بنے گا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے فساد کے وقت یعنی جب عمومی سنتیں چھوڑی جا رہی ہو اس وقت کسی بھی میری ایک سنت کو زندہ کرنا
100 شہیدوں کا ثواب بتایا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے عطر تو عام طور پر لگاتا ہی ہے ہر ایک، تو لیکن ان آداب کی رعایت کے ساتھ عطر لگائیں گے تو ہمارا عطر لگانا بھی دین بنے گا، عبادت بنے گی، اور اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ اس لیے ناظرین حضرات سے درخواست ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوبارہ آپ سے درخواست ہے ہماری چینل انوار ایمان کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کیجئے، پھر آپ جو ہے ویڈیو کو ختم کریں۔ انشاءاللہ اب ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔